کہ میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور اس کا اعتراف وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو میلاد کرتے ہیں۔ ان سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، لیکن یہ اچھی بدعت ہے۔ کہیں گے کہ یہ بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے، اس بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کو سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، دین میں لائی ہوئی ہر نئی چیز بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نسائی شریف میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ امام ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ وضاحت کر رہا ہے کہ ہر بدعت قباحت اور ضلالت ہے، اور کتنی جرأت ہے ان لوگوں میں جو یہ کہتے ہیں کہ بدعتوں میں سے کچھ اچھی بھی ہیں کچھ بری بھی ہیں۔ ابن الماجشون رحمت اللہ علیہ جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں کہ انہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراها حسنہ، جو شخص اسلام میں کسی بدعت کو ایجاد کرے پھر اس کے بعد کہے کہ یہ اچھی بدعت ہے، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو وہ بدبخت یہ گمان کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پہنچانے میں کوئی خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہ جملے ذرا غور کیجئے، فرماتے ہیں فما لم یکن ذلک اليوم دینا فلیس اليوم دین، جو چیز نبی کے زمانے میں دین نہیں تھی اللہ کی قسم آگے چل کر کبھی بھی دین نہیں بن سکتی۔ میلاد کرنے والوں سے پوچھو کہ کیا جشن میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین تھا؟ اگر تھا فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ایک دلیل دے دو، تم کو تمہارے دعوے میں سچا سمجھ لیا جائے گا۔ جب یہ چیز نبی کے زمانے میں نہیں تھی اور دین نہیں تھا تو اللہ کی قسم قیامت تک یہ چیز کبھی بھی دین نہیں بن سکتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اچھی بدعت اور بری بدعت کے بارے میں فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے، وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، اگرچہ کہ لوگ اسے اچھی ہی بدعت کیوں نہ کہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بات کو تسلیم کیا جائے یا بدعتیوں تمہارے بات کو مان لیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، در حقیقت قرآن مجید کی آیتوں پر غور کریں، یہ آیتیں ایسے لگتا ہے کہ انہی لوگوں کے شان میں نازل ہوئی ہیں جو لوگ دین میں نئے کام کو ایجاد کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ لوگوں کیا میں بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے اور سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے اندر اپنی کوشش کو برباد کر رہے ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ کسی بدعتی کو آپ پوچھیں کہ کیا کر رہے ہو تو وہ تو سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے قریب ہوتا جا رہا ہوں، حالانکہ ایسا شخص اللہ سے قریب نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہی ہوتا جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ اچھا کر رہا ہے حالانکہ وہ بیکار کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا
افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنہ، کیا اس شخص کے مانند جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا، مزخرف کر دیا گیا، برے عمل کو سجا دیا گیا تو اس کو اچھا عمل سمجھنے لگا، فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ تو کریم ہے، ہم تیرے جود و کرم کے وسیلے سے مانگتے ہیں کہ تو ہم تمام کو ہدایت عطا فرما اور ہدایت پر ثابت قدم رکھ۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، ان لوگوں کو اللہ کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے، کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر جماعت اپنے عقیدوں میں خوش ہے، حالانکہ خوش ہونا چاہیے تو کتاب و سنت پر خوش ہونا چاہیے۔ آدمی اپنی زندگی کا معیار کتاب و سنت کو بنا لے، اپنے آپ کو بدعتوں سے دور رکھے۔ بدعت کی گندگیوں کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے پڑ جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن ہیں فرماتے ہیں، تبیض وجوہ اہل السنہ، اس دن سنت پر عمل کرنے والوں کے چہرے روشن ہوں گے، وتسود وجوہ اہل البدع، بدعتیوں کے چہرے اس دن کالے پڑ جائیں گے۔ یہ تفسیر میری اپنی کی ہوئی نہیں بلکہ نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو بانٹ دیا، فرقوں میں تقسیم کر دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لی، لست منہم فی شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، اللہ کے دربار میں ان کا فیصلہ ہوگا، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، جو کرتوت انہوں نے دنیا میں کیے ہیں ان کرتوتوں کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سنیے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جن ٹولیوں اور جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے، اصحاب الاہواء والبدع، یہ بدعتوں کی ٹولیاں، یہ بدعتیوں کی ٹولیاں ہیں اور یہ ان لوگوں کی ٹولیاں ہیں جو اپنے نفس کی پرستش کیا کرتے ہیں۔ والضلالۃ من هذه الامہ، اس امت کے گمراہ کن لوگوں کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ میرے محترم بھائی، بدعتیں، اس سے خوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ میں تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایسے بھی ہوگا کہ کوئی شخص کہے گا کہ میں نے قرآن مجید پڑھ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن قرآن سے ہدایت نہیں پا رہے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ کوئی نیا طریقہ اختیار کروں تاکہ لوگ دیندار بن جائیں۔ اللہ اکبر، آج وہی ہو رہا ہے۔ لوگوں کو اللہ کے کلام قرآن مجید سے ذکر نہیں ملتا۔ ذکر حاصل کرنے کے لیے موضوع اور من گھڑت روایتوں سے بھری ہوئی وہ کتابیں ہیں جن کتابوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں سال کے بعد لکھا گیا۔ لوگ صبح و شام ان کتابوں کو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسے ہوگا کہ کہنے والا کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھ کر سمجھانے کی کوشش کی لیکن لوگ میری بات نہیں مانتے ہیں، لہذا اب ایسے لگتا ہے کہ مجھے کسی بدعت کو ایجاد کر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا پڑے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، ایاکم ومبتدع، اپنے آپ کو بدعتوں سے دور رکھو، فإن مبتدع ضلالہ، کیونکہ بدعتیں ضلالت اور گمراہی ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں، بدعتیں ضلالت اور گمراہی ہیں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بدعتوں کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں سنیے۔ انس بن مالک رحمت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتبعوا آثارنا، لوگو ہمارے آثار اور ہمارے نقش قدم پر چلو، ولا تبتدعوا فقد کفیتم، بدعتیں ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو چیز تم لوگوں کو چاہیے وہ چیز مکمل کر دی گئی ہے، یعنی اللہ کا دین کامل ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فعلیکم بالاثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر لازم رہو، ثابت رہو، وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَ، بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو، فَإِنَّ مَنْ أَحْدَثَ رَأْيًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کیونکہ جو شخص اپنی طرف سے کوئی بات ایجاد کر کے عمل کرنے لگے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس حال میں آئے گا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو جلیل القدر صحابی ہیں، مومن کی موت مومن کے لیے کرامت ہے، اگر سنت پر ثابت قدم رہ کر اس دنیا سے چلا جائے۔ اے اللہ تو ہم تمام کو آخری دم تک تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رکھنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی گویا ایک مصیبت کا ذکر کر رہے ہیں، إِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، اللہ ہی سے شکوہ اور شکایت ہے۔ اس دور میں اہل سنت کس قدر کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے میرے محترم بھائیوں۔ اگر عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اہل سنت کی کمی کا شکوہ اللہ سے کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ طائفہ منصورہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد کی ہوئی جماعت ہر دور میں بہت ہی زیادہ کم رہے گی۔ اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت ہی زیادہ کم ہیں۔ اسی لیے اللہ کے بندو، لوگوں کی کثرت سے دھوکے میں نہ آ جانا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو وہی صحیح ہو سکتا ہے اور تھوڑے لوگوں کا کیا کہنا۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کثرت